بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں سیز فائلینڈ کے انتہائی قریب واقع یونین کونسل سیر ککوٹا کے علاقہ ککوٹا میں، جہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں سردار شعیب چغتائی ایڈوکیٹ سابق طالب علم رہنما ہیں، اور انہوں نے آمدہ متوقع بلدیاتی الیکشن میں بطور ڈسٹرکٹ کونسل الیکشن لڑنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ جس طرح آپ سبھی احباب کو پتہ ہے کہ جو آمدہ متوقع الیکشن ہیں بلدیاتی، اس والے سے مختلف جو احباب ہیں، جو پارٹیز کے کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے اپنی اپنی مہم کا آغاز کسی نہ کسی حد تک جاری رکھا ہوا ہے۔ آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ تقریباً 30 سال کے بعد ہونے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے شعیب چغتائی ایڈوکیٹ صاحب کا ایک بڑا لمبا پیریڈ انہوں نے یہاں پر بھی گزارا، پھر اس کے بعد کراچی چلے گئے، وہاں پر انہوں نے پریکٹس بھی شروع کر رکھی ہے۔ تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہیں متوقع، اس والے سے آپ نے کس طرح کی تیاری کر رکھی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، ہمارے ناظرین کو آپ تھوڑا سا اپنا تعارف خود ہی بتا دیں تو زیادہ ہی اچھا ہوگا۔ سب سے پہلے تو ملک ذوالفقار صاحب، میں آپ کا اور جے کے ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آنے والے جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کے حوالے سے مجھے اپنا موقف پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ شعیب ایڈوکیٹ، میرا اسٹوڈنٹ لائف سے سیاست کے ساتھ تعلق ہے۔ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بڑا متحرک ایک ایکٹیوسٹ رہا ہوں میں۔ اس کے بعد جو ہے ایک آرگنائزیشن کا مرکزی عہدیدار بھی رہا، اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 25 سال پہلے جو بلدیاتی الیکشن ہونے والے تھے اور بعد میں وہ ملتوی ہو گئے تھے، ان میں بھی میں امیدوار تھا، اور بدقسمتی سے وہ آخری چند دنوں میں جب کہ وہ انتخابی نشانات بھی الاٹ ہونے والے تھے تو وہ انتخابات ملتوی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پھر میں کراچی چلا گیا، وہیں پریکٹس کی، اور لیکن اس دوران بھی میں اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے منسلک رہا، اور یہاں میرا آنا جانا رہا۔ تو اچھا سر، یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں متوقع ہیں، اللہ کرے کہ یہ ہو جائیں، چونکہ اس میں عدالت کا بھی بڑا رول ہے، انہوں نے بھی حکم نامہ جاری کر رکھا ہے، تو کیا آپ یہ جو الیکشن میں جا رہے ہیں تو آپ کسی پارٹی کی طرف سے بطور امیدوار ہوں گے ڈسٹرکٹ کونسل، یا آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑیں گے؟ ملک صاحب، اصل میں آزاد امیدوار کے طور پہ آ رہا ہوں آمدہ الیکشن میں۔ تو بیسیکلی میں جو یہ بلدیاتی الیکشن ہے، لوکل باڈیز الیکشن، اس میں سیاسی جماعتوں کی جو ہے مداخلت یا ان کے نمائندہ ہونے سے ترجیح دیتا ہوں کہ آزاد امیدوار کے طور پہ۔ اس میں کی بیسک وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلدیاتی نمائندہ جو ہے وہ اس کو لوکیلٹی یا وہاں کی کمیونٹی جو ہے وہ نامزد کرتی ہے اور سامنے لاتی ہے، اپنے بنیادی مسائل کو اور بنیادی معاملات کو سامنے رکھ کے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بلدیاتی نمائندہ کسی جماعت کی نمائندگی کر رہا ہے، اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو کل جو ہے مقامی سطح پر جو مسائل اور معاملات ہیں اس نے اپنی سیاسی بصیرت کے تحت، اپنی شخصیت کے حوالے سے اور اپنی جان پہچان یا تعلق، اس کا ایک ربط ہے لوگوں کے ساتھ، جو اس کے معاملات ہیں ان کو سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو چلانا ہوتا ہے۔ بلدیاتی نمائندے کا سوائے کوئی سکیم گورنمنٹ کی طرف سے آئے یا کوئی گرانٹ ملتی ہے، اس کے علاوہ جو بھی معاملات ہیں وہ ڈائریکٹلی وہ عوام کے ساتھ اس کے معاملات ہوتے ہیں، اور اس کو خود ان کو سیٹل کرنا ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دوں گا آپ کو کہ خدا نہ خواستہ 2 گھروں کے 2 فیملیز کے درمیان یا علاقے کے کچھ 2 متعارف گروپوں کے درمیان کو معاملات ہو جاتے ہیں، تو وہاں گورنمنٹ کی یا سیاسی اگر انوالومنٹ ہوگی تو وہ معاملات کبھی بھی جو ہے نا وہ سم اپ نہیں ہوں گے یا ریزالو نہیں ہوں گے۔ ایسی صورتحال کے اندر یقیناً ایک ایسا بلدیاتی نمائندہ کہ جو سب سے انٹریکٹ ہو اور سب کے ساتھ اس کا ایک یا جنمدارانہ تعلق ہو، اور سب کے ساتھ
اس کا ایسا تعلق ہو کہ وہ اس پہ بھروسہ کر سکیں کہ یہ معاملات کو سمجھ سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے اس کے بجائے کہ ایک گروپ فون کرے، ایک سیاسی پارٹی فون کرے کہ بھائی یہ جو سیکنڈ گروپ ہے جس کے ساتھ معاملات ہیں اس کو ذرا آپ نے سبق سکھانا ہے، چونکہ انہوں نے ہمیں الیکشن میں ووٹ نہیں دیے تھے، یا سیاسی انتقامی کارروائی کرے۔ اس کے بجائے وہ یہ سمجھ لیں کہ بلدیاتی نمائندہ لوگوں کے فیملی ممبرز کی طرح ہوتا ہے، اس کو بعض اوقات دو گھروں کے درمیان بھی معاملات میں یا کسی تنازع میں فریق بننا کے طور پہ نہیں بلکہ ایک منصف کے طور پہ سامنے آ کے اس معاملے کو ریزالو کرنا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات فیملیز میٹر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بلدیاتی نمائندے سے لوگ کنسرن کرتے ہیں یا اس کے ساتھ جا کے بات کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ خالصتاً غیر جماعتی ہونے چاہیے۔ اچھا سر، ایک اور آپ نے جس طرح بات کی ہے کہ 25 سال قبل کاغذات جمع ہو گئے تھے، نشانات بھی الاٹ ہو گئے تھے، پھر ملتوی ہو گئی، اس دوران بھی آپ کراچی چلے گئے، وہاں پر اپنے پریکٹس شروع کیا، اور ایک جو ووٹر جس کی ابھی 25 یا 30 سال ایج ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ووٹ کس طرح کاسٹ کرنا ہے، پھر آپ کا یہ درمیان کا جو کافی سارا ٹائم ہو گیا، تو پھر کیا آپ کو اور اس کے علاوہ چونکہ یہاں پر جو پارٹیز ہیں 2-3 بڑی پارٹیز ہیں، ان کے جو ڈسٹرکٹ کونسل کے جو امیدوار ہوں گے، نامزد امیدوار ہوں گے، انہوں نے بھی یہاں پر الیکشن لڑنا ہے، چونکہ وہ اسمبلی کے الیکشن لڑ چکے ہیں، تو کیا آپ کو اس طرح کی وہ زیادہ مشکلات نہیں پیش آئیں گی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، یقیناً یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ تو ذوالفقار صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جب میں پہلے الیکشن میں باقاعدہ ایک امیدوار کے طور پہ اس وقت میں نے حصہ لیا تھا، تو اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا۔ ایک دوسری بات جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی، اس کا فائدہ ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت میں نے اس حد تک اپنی مہم کو چلایا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ ہماری یونین کونسل کا پہلا گھر کون سا ہے اور آخری گھر کون سا ہے۔ سارے ممبران کی بڑھ گئی۔ میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے میں وہ جو تعلقات تھے، وہ مراسم تھے، اس وقت میری عمر 22-23 سال تھی، اور ایک 22-23 سال کا نوجوان جو صرف نوجوانوں پہ بیس کر کے اس وقت الیکشن میں حصہ لے رہا تھا، اور ان کے ساتھ پڑھے لکھے تمام ان لوگوں کے ساتھ تعلق میں تھا، اور گھر گھر جا کے مہم چلائی، جگہ جگہ میری میٹنگز ہوئیں۔ آج وہی تمام نوجوان اس وقت اپنے کنبے اور گھرانوں کے سربراہ ہیں۔ اگر کہیں کسی کا مجھے بیٹا نہیں اگر جانتا تو باپ ضرور جانتا ہے، اگر بھتیجا نہیں جانتا تو چچا ضرور جانتا ہے، اگر بھانجا نہیں جانتا تو ماموں ضرور جانتا ہے۔ اور بہت تیزی کے ساتھ میں نے ابھی مجھے رسپانس جس طریقے سے مل رہا ہے، میں نے محسوس کیا کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد میرے ساتھ منسلک ہوئی اس بنیاد پہ کہ جب ان کو میرا ماضی کا ایک سیاسی کردار کا پتہ چلا تو وہ بہت تیزی کے ساتھ انٹیکٹ ہوئے۔ اور جو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آج کا دور جو ہے اس دور میں فرق ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کمیونیکیشن کا دور ہے، اور جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کنوینس کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو آج تیزی کے ساتھ روابط جڑتے ہیں، اور تیزی کے ساتھ معاملات جو ہے وہ جو گیپ ہے وہ کور ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اور مجھے ٹائم بھی مل گیا، آج مجھے تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا لگاتار میں فیلڈ میں ہوں اور ایک جگہ پہ جا رہا ہوں، اور تیزی کے ساتھ نوجوان بھی ماشاءاللہ میرے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں، اور یہ گیپ تیزی کے ساتھ کور بھی ہو جائے گا۔ اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ جو میرا پروگرام ہے نوجوانوں کے حوالے سے، بڑوں کے حوالے سے، میں صرف اس حد تک تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کو اپنا جو پروگرام آپ لے کر آئے ہیں، منشور لے کر آئے ہیں، اس کے تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں۔ جی میرا بنیادی طور پہ پروگرام یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو اخلاقی انحطاط پیدا ہو گیا، سیاست کا جو مزاج بگڑ گیا، میں کوشش کروں گا کہ میں معاشرتی طور پہ ان تمام روایات کو، مثبت روایات کو جو ہے نا ایک دفعہ پھر ریلائز کرواؤں اپنے نوجوانوں کو، دوستوں بزرگوں کو، کہ جس سے باہمی بھائی چارہ بڑھے، یہ نفرت تعصب جو پارٹیوں کے حوالے سے اور مختلف حوالے سے پیدا کیا گیا، اس کے اندر کمی آئے۔ دوسرا میرا یہ فوکس ہوگا کہ محض جو ہے ترقیاتی سکیموں کے حد تک نہیں،
ہم نے معاشرے کے اندر تمام وہ مثبت تبدیلیاں لانی ہیں کہ جو انسانوں میں جڑت پیدا کریں، جو لوگوں کے اندر جڑت پیدا کریں، اور آنے والی نسل کو کوئی ایسا میسج نہ جائے کہ کل وہ ایک دوسرے سے بکھرے رہیں، نفرت عام ہو، تعصب عام ہو، اور ایسی وہ چیزیں آئیں جو شدت پسندی کی طرف ان کو کریں۔ ایسی تمام چیزوں کے لیے میں انشاءاللہ نوجوانوں کو پراپر بریف کروں گا، ایجوکیٹ کروں گا، کنونس کروں گا اس حوالے سے۔ جہاں تک یہ ہے کہ کوئی بلدیاتی کوئی سکیم آتی ہے یا کوئی گرانٹ آتی ہے، تو میں بہترین امانت دار کے طور پہ، ایک محافظ کے طور پہ، ایک چوکیدار کے طور پہ میری کوشش ہوگی کہ وہ اپنی اس جگہ پہ لگیں اور کہیں کرپشن نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ میں ایز اے لائر ایک وکیل ہوں، تو ویسا بھی میرے یونین کونسل کے ساتھ ہی ہمارا ڈسٹرکٹ جو ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر اجیرہ شہر ہے، وہاں میرا آفس ہوگا۔ زیادہ تر معاملات آپ نے الیکشن لڑنے کے بعد واپس کراچی نہیں جانا، بلکہ یہاں پر آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے اور اپنے جو ووٹر ہیں ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، ان کی نگرانی اور ان کا جو دفاع ہے وہ بھی کرنا ہے۔ جی بالکل بالکل۔ بعض یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کا جب سیزن آتا ہے تو مختلف جو لوگ ہیں وہ اپنا جو منشور پیش کرتے ہیں، علاقے میں جاتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو 5 سال کے دوران ہم نہیں دیکھ پاتے۔ تو جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ان کو اس 5 سالہ میں دور میں مشکل جو مسائل درپیش ہوتے ہیں تو ان کا سدباب کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں جو لوگ ہیں پھر وہ دوسری مرتبہ اس شخص کے ساتھ نہیں جڑتے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ الیکشن لڑ کر واپس چلے جائیں گے اور ان لوگوں کو آپ اپنے رحم و کرم پر چھوڑ جائیں گے؟ ملک صاحب، اس طرح ہے کہ میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں۔ میرا آفس تقریباً چند دنوں میں اس کی اوپننگ بھی ہو جائے گی اجیرہ شہر میں، اور آولا کوٹ پریکٹس کروں گا، اجیرہ شہر کے اندر پریکٹس کروں گا۔ تو میں ویسے بھی رابطے میں رہوں گا لوگوں جتنے بھی احباب ہیں۔ تو آپ خود یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اچھا لائر، اچھا قانون کا ایک جاننے والا وکیل، اگر اس کو عوام کی بھی تائید و حمایت حاصل ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سارے لوگوں کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ لوگوں کے اندر جو بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کورٹ کچہری تک یا تھانے تک یا انتظامی معاملات ہوتے ہیں، وہ میں ڈسٹرکٹ کونسلر اگر نہ بھی ہوا تو پھر بھی میں انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ انٹیکٹ رہوں گا، اور ان چیزوں میں ان کو لوگوں کو میری ذمہ داری ہوگی کہ میں ہر معاملے میں پیش رہوں۔ اچھا جہاں تک آپ کی یہ بات کہ میں نے واپس جانا ہی ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں مستقل بنیادوں پہ اب یہیں ہوں، اور انشاءاللہ میرا مرنا جینا اور جو بھی معاملات ہیں سب میرے لوگوں کے ساتھ ہیں، عوام کے ساتھ ہوں گے، اور میں اس خلق خدا کو اپنی یونین کونسل کے لوگوں کی خدمت کر کے اور ان کے ساتھ رابطے میں رہ کے میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے عبادت کا بھی درجہ رکھتی ہے یہ چیز، اور یہی میری سیاست بھی ہوگی۔ اچھا، ایسا تو نہیں ہے سر کہ کسی موڑ پہ آ کر آپ کسی کے حق میں بیٹھ جائیں اور پھر جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، کمپین کا حصہ ہوتے ہیں، وہ مایوس ہو جائیں؟ آپ کافی عرصہ سے مجھے جانتے ہیں، ذاتی منفعت یا ذاتی مفاد کے کی حوالے سے اگر میں نے سوچنا ہوتا، اس بات پہ حوالے سے اگر کمپرومائز کرنا ہوتا، تو میں آج کسی روایتی سیاسی پارٹی کے ساتھ جڑ کے کسی نہ کسی کا اعلی کار بن کے میں اپنے مفادات سمیٹ لیتا، اور اپنے آپ کو آج تک ایک بطور سیاسی کارکن بلکہ ایسی حالت میں نہ رکھتا کہ کوئی میری طرف سے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کبھی یہ کسی کا ایک اعلی کار کے طور پہ استعمال ہوا یا کسی روایتی پارٹی میں شامل ہو کے کسی کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتا رہا۔ میرا کام آج تک جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اویئرنیس آئے اپنے رائٹس کے لیے، اور لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اویئرنیس آئے کہ اپنے علاقے کی بہتری اور بقا کے لیے۔ تو وہ میں پہلے بھی کرتا رہا۔ آپ نے ہر صورت میں الیکشن لڑنا ہے؟ جی بالکل، نہیں ہونا ہے، قطعاً چھوڑنا نہیں ہے۔ جب اپنے ذاتی مفادات کو جو میں اتنی ترجیح نہیں دیتا، میں اپنے آپ کی اپنی ایفرٹس کو اگر عوام کے ساتھ منسلک کرنا چاہتا ہوں تو میں کم از کم اپنا سودا کرنا ایسا ہی سمجھوں گا کہ میں عوامی مفادات کو میں نے بیچا، میں نے عوام کے ساتھ جو آپ میری ایک گڈ ول یا ساکھ بنی ہوئی تھی میں نے اس کو بیچا۔ تو ایسا کام میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں انشاءاللہ ان کے حقوق کو بھی پروٹیکٹ کروں گا، ان کی جو مجھ سے وابستگی ہے اس چیز کا بھی پورا پاس کروں گا، اور میں ان کی عزت نفس کو بھی مجروح نہیں ہونے دوں گا، اور انشاءاللہ میں ہر محاذ پہ ہر جگہ پہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اچھا، آخر پہ سر آپ حلقہ باسپر کی
یہ یونین کونسل ہے کافی طویل ہے، اس میں تقریباً 11 جو ہیں وہ لوکل وارڈز ہیں، تو اس میں عوام ہے، جو خواتین ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہے، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان کو؟ میں تمام پڑھے لکھے جو میرے عزیز ہیں، نوجوان ہیں یونین کونسل کے اندر، بلکہ جہاں تک کبھی آپ کے اس ٹی وی کی چینل کی طرف سے میرا پیغام جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ عوامی مفادات، معاشرے کی بہتری بقا کے لیے اپنا مثبت رول دیں، اور ہرگز ایسی ان تمام چیزوں سے مطلب کنارہ کشی کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں، تضاد پیدا کرتی ہیں، نفرت پیدا کرتی ہیں، شدت پسندی پیدا کرتی ہیں۔ ہمیشہ اعتدال پسندی کو اپناؤ اور بہتر ان روایات، ان سوچ، اس فکر کو اپناؤ جس کی وجہ سے ہماری قوم کے اندر، ہماری اس خطے کے اندر بنیادی تبدیلی آئے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے رائٹس کے لیے اتنی ایفرٹس کریں اور ہمیشہ برسر پیکار رہیں، اپنے رائٹس کے لیے بھی، دوسروں کے رائٹس کے لیے بھی، اور حقوق، دوسروں کے حقوق کا بھی اور اپنے حقوق کے حوالے سے جو ہے ہمیشہ وہ تمام مثبت کاوشیں کریں کہ جو آپ کو پروٹیکٹ کریں، آپ کی سوسائٹی کو محفوظ کریں۔ اور سب سے اہم بات جو ہے آپس میں یونٹی کے ساتھ رہیں، اور اپنی اس ریاست کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے، یہی آپ کی، میں سمجھتا ہوں کہ بہترین مثبت سیاست بھی ہے، اور یہی سیاست آپ کی عبادت بھی ہے۔ ناظرین، یہ تھے امیدوار یونین کونسل سیرکوٹا سردار شعیب چغتائی ایڈوکیٹ، جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ناظرین، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ مجھے میرے کیمرے مین کے ساتھ دیجیے اجازت۔ ملک ذوالفقار، JK TV، کوکوٹا، جموں کشمیر۔